أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. سورت کے شروع سے ایفاء عہود یعنی معاہدوں کی پاسداری، وعدوں کی پابندی، ایفاء عہد، اس کا حکم بیان ہوا، اس کی ترغیب ہوئی. درمیان میں اس کا مزید تذکرہ ہوتا رہا. ایفاء عہد پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا. اب آج کی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایفاء عہد کا معاملہ صرف ایمان والوں آپ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا، عہد لیا، ان سے بھی وعدہ لیا. اگرچہ انہوں نے اس میثاق کی پاسداری نہیں کی، ایفاء عہد نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، عذاب، گرفت اور وبال کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ میثاق صرف آپ سے نہیں لیا جا رہا، ایفاء عہد کا حکم صرف آپ کو نہیں دیا جا رہا، گزشتہ امتوں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں بھیجے 12 نقیب، 12 سردار. یہ 12 نقیبوں اور 12 سرداروں کا جو واقعہ ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار، یہ 12 کا انتخاب اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو ہر بیٹے کی اولاد اور نسل ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سے ایک سردار چنا گیا. ان 12 سرداروں یا ان 12 نقباء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کی طرف بھیجا، جاسوس بنا کر کہ جاؤ اس قوم کے حالات لے کے آؤ. قوم کے ایک بڑے لحیم و شہیم اور موٹے باڈی والے، بڑے قد و قامت والے شخص نے ان 12 کے 12 سرداروں کو پکڑ لیا. واقعہ آگے آئے گا.
اور پکڑ کر اس نے تو چاہا کہ میں ان کو قتل کر دوں، لیکن اس کی بیوی نے کہا نہیں، ان کو قتل نہیں کرو، ان کو بھیجو کہ یہ جا کر اپنی قوم میں ہماری قوت، طاقت، شان و شوکت اور ہماری باڈی، ہمارے جسم، ہماری طاقت، اس کا اظہار کریں اور یہ جا کر لوگوں کو بتائیں۔ اب یہ 12 جب وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ بھئی یہ قوم تو بڑی سخت ہے اور ان سے ہم لوگوں کا لڑنا بڑا مشکل ہے، یہ تو ایسے طاقت قوت والے ہیں کہ ان کے ایک شخص نے ہم 12 کے 12 کو باندھ لیا، وہ جب پوری قوم ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ایسی قوت طاقت والی ہے۔ تو سب کا اتفاق ہوا کہ بہرحال جیسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا جیسا بھی حکم ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے، لیکن قوم کی قوت طاقت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بتانا ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم ان کی ہدایت کے مطابق جا کر سیدھی سیدھی بات ان کو بتا دیں گے، بس قوم کو نہیں بتانا ہے۔ سب نے اتفاق کیا کہ نہیں بتائیں گے، لیکن جب قوم میں پہنچے تو سوائے 2 سرداروں کے باقی 10 کے 10 نے جو ہے وہ یہ راز افشاں کر دیا اور بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ وہ لوگ تو بڑے لڑاکا ہیں، بڑے جنگجو ہیں، بڑی باڈی شوڈی والے ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب بنی اسرائیل بھی مرعوب ہو کر اور خوفزدہ ہو کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، جا کے آپ قتال کریں، لڑائی کریں، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں اشارہ ہے ان 12 سرداروں کی طرف۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور ان سے میثاق لیا، لیکن وہ لوگ، اور انہوں نے آپس میں بھی میثاق اور اتفاق کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر قائم نہیں رہا۔ تفصیل مزید آگے آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب اور سردار بنائے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب لیلۃ العقبہ میں مینا میں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70-72 کے قریب مسلمانوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں اور ہجرت کر کے آئیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا خیال کریں گے، ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے۔ معاہدہ ہوا، بیعت ہوئی، اس کا تذکرہ 1-2 نشست پہلے اس میں آیا بھی ہے۔ تو اب یہ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے انصار تھے، ان کے یہ افراد 2 قبیلوں پر مشتمل تھے۔ ایک قبیلہ تھا اوس اور دوسرا قبیلہ تھا خزرج۔ خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اب ہجرت کا سلسلہ بس اس واقعے کے بعد تقریباً شروع ہو گیا، 1-1.5 مہینے کے بعد، تو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا شروع ہو گئے۔ تو اب چونکہ وہاں ایک ریاست قائم ہو رہی تھی، تو اس ریاست کے امور کون نمٹائے گا؟ تو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70-72 افراد میں سے 12 سردار منتخب فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقبا اور سردار منتخب فرمائے،
کہ قوم کے معاملات کو سنبھالیں اور سلجھائیں، اور ہر سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کو سنبھالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتباعا بموسیٰ علیہ السلام و اقتداء بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے 12 سردار منتخب فرمائے۔ 9 خزرج قبیلہ کے تھے، اس لیے کہ وہ بڑا قبیلہ تھا، اور 3 اوس قبیلے کے تھے، تو 9 اور 3 12 ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچے تو ریاست مدینہ منورہ کا پورا نظم و نسق یہ 12 سردار چلاتے رہے۔ بہرحال بنی اسرائیل میں سے اللہ رب العزت نے 12 نقبا اور سردار لیے، اللہ رب العزت نے ان سے عہد و پیمان لیا اور فرمایا انی معکم، اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میری مدد، نصرت، حمایت تمہارے ساتھ رہے گی۔ کل کی آیت میں بھی گزرا تھا، بلکہ کل کی آیت میں، کہ اگر تم اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے معاہدے پورے کرو گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد، نصرت اور تمہاری دفاع اور حمایت، یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہوگا۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، یہاں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہی فرمایا کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، جتنے میرے رسول آئیں سب پر تم ایمان لاتے رہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان رسولوں کی مدد، تائید اور نصرت کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قرضاً حسنا، اور اللہ کو تم قرض حسنا دیتے رہے، تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تمہیں ایسے باغات اور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ البتہ جس نے تم میں سے انکار کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اللہ رب العزت کی مدد، نصرت، معیت، حمایت ہوگی، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی تائید، نصرت کرو گے اور قرض حسنہ دو گے۔ اب یہاں 2 چیزوں پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر پر قرض حسنہ کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ میں بھی پیسہ خرچ کرنا ہے، پیسہ دینا ہے، اور قرض حسنہ میں بھی مال خرچ کرنا ہے، رقم خرچ کرنی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے الگ الگ ذکر فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان میں 2 قسم کے اخلاق پیدا ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے سے 2 قسم کے اخلاق، یعنی 2 قسم کی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ نمبر 1، انسانوں سے، بنی نوع انسانی سے ہمدردی ہوگی، اس لیے کہ انسان اسی کو دے گا جس سے اسے محبت ہوگی، وہ سمجھے گا کہ یہ مستحق ہے، تو جب اسے دے گا تو اس کے دل میں ہمدردی آئے گی۔ اور نمبر 2، اس کی اپنی ذات سے بخل کا خاتمہ ہوگا، بخل کی بے خونی ہوگی، بخل کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب انسان مال خرچ کرے گا تو بخل گیا، بخل کا خاتمہ۔ 2 اخلاق پیدا ہوں گے۔ تو ایک ہے زکوٰۃ، اس کو قرآن کریم نے الگ سے ذکر کیا، اور ایک ہے قرض حسنہ۔ پھر قرض حسنہ میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے گویا کہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اس لیے کہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ اللہ آپ کے لیے سنبھال کے رکھیں گے، اور اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے جو خدا تعالیٰ کے
راستے میں خرچ کر دیا تو آپ نے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیا۔ ایک اکاؤنٹ آخرت کا بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو ہم بہت سارے اکاؤنٹ بناتے ہیں، فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، تو آخرت کا اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے جس میں ہم وقفے سے ڈالتے رہیں، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں۔ پھر یہاں دو مد ہیں، دو مصرف ہیں۔ ایک مصرف ہے زکوٰۃ کا، فرمایا جو غرباء ہیں، مستحقین ہیں، نادار ہیں، انہیں زکوٰۃ میں سے دو۔ اور دوسرا مصرف ہے قرض حسنہ کا، کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں یا جو زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں یا جس جگہ پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے وہاں پر مال خرچ کریں۔ کوئی سفید پوش آدمی ہے، اگرچہ وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لیتا ہے اور ہے بھی محتاج مستحق، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں نہیں، الگ مد سے تحفہ اور ہدیہ کی شکل میں اس کی مدد کریں۔ یہ قرض حسنہ ہے جو آپ اللہ رب العزت کو دے رہے ہیں اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ اور خزانے میں ڈال رہے ہیں۔ علماء، صلحاء، سفید پوش لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ نہیں لیتے، ان کو آپ قرض حسنہ دیں۔ رفاہی کام، تعمیراتی کام جہاں پر زکوٰۃ نہیں لگتی وہاں آپ قرض حسنہ سے پیسہ خرچ کریں۔ تعمیرات میں، رفاہی کاموں میں مختلف قسم کے ٹرسٹ اور انجمن ہوتے ہیں جہاں پر سب لوگوں کا علاج، معالجہ، ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، چاہے وہ مستحق ہوں، غریب ہوں، نہ ہوں، تو ان میں آپ دوسرے والے اکاؤنٹ سے پیسہ ڈالیں۔ کون سے والا؟ قرض حسنہ والا، زکوٰۃ والا نہیں۔ زکوٰۃ غرباء کے لیے، مستحقین کے لیے، اس کے مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ اور دوسرا اکاؤنٹ، دوسرا مصرف وہ ہے قرض حسنہ کا۔ تو دو مصرف ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کا اور ایک ہے قرض حسنہ کا۔ قرض حسنہ کی ایک اور شکل بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کسی مسلمان کو قرضہ دیں، یہ بھی قرض حسنہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنے دن تک آپ نے اس کو قرضہ دیا، مثال کے طور پر آپ نے اس کو 20,000 قرضہ دیا 10 دن کے لیے، تو آپ کو 10 دن تک ہر روز 20,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 دن کے بعد آپ کا 20,000 بھی واپس آئے گا، لیکن اتنے دن تک آپ کو ہر روز صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہا۔ یہ بھی قرض حسنہ ہے جو آپ نے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ تو ایک قرض حسنہ یہ کہ آپ دیں اور ختم، کسی کو تحفہ دیا، کسی کو ہدیہ دیا، کسی کو کچھ لے کے دے دیا، یہ قرض حسنہ ہے، یہ بھی آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کو آپ نے قرض حسنہ دیا مدت، میعاد، کچھ وقت کے لیے، اس میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا ثواب۔ یہ سب قرض حسنہ ہے۔ لیکن جو قوم بینک میں سود پر، سودی منافع پر اپنے اکاؤنٹ کھول کر رقم جمع کر کے رکھتی ہے، اسے قرض حسنہ کی توفیق کیا ہوگی اور وہ قرض حسنہ کا مزہ اور لذت کیا جانے۔ اسے تو پیسہ چاہیے، وہ سودی ہو، وہ حرام کا ہو، وہ بینک اکاؤنٹ کا ہو، وہ سیونگ اکاؤنٹ کا ہو، بینک میں پیسہ رکھوا دیا، ہر مہینے اتنا مل رہا ہے، سال کے بعد اتنا ملے گا، سود کا پیسہ۔ تو جس قوم کو سودی پیسہ حاصل کرنے کی، وصول کرنے کی عادت پڑ جائے، وہ قرض حسنہ کیا دے؟ قرض حسنہ تو وہ دیتے ہیں جن کا بڑا دل ہوتا ہے، قرض حسنہ تو وہ دیتے ہیں
جن کی آخرت کا اکاؤنٹ بنانے کی فکر ہوتی. عرب لوگ بڑے سخی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عربوں کی بڑی عجیب عجیب سخاوت ہوتی تھی. یہ طلبہ حدیث پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. حدیث شریف میں ایک اصطلاح آتی ہے جس کو کہتے ہیں منیحہ. منیحہ کس کو کہتے ہیں؟ منیحہ اس کو کہتے ہیں کہ عرب میں بہت سارے سخی ایسے ہوتے تھے جو گائے، بکری، اونٹنی اس کو پالتے تھے. جب وہ بچہ دینے کے قریب ہوتی تھی یا بچہ دے دیتی تھی تو اب اونٹنی نے، گائے نے، بکری نے بچہ دے دیا. اب اس کا دودھ تو یہ کسی غریب کو، مستحق کو وہ بکری وہ دے دیتے تھے کہ میاں جب تک یہ بکری دودھ دیتی ہے اتنے دن تک یہ بکری آپ رکھیں اور دودھ پئیں. جب اس کا دودھ خشک ہو جائے پھر دوبارہ مجھے واپس دے دینا. ایسی سخاوت کون کرتا؟ اس نے 6، 7، 8 مہینے تک بکری کو پالا، اونٹنی کو پالا، گائے کو سنبھالا. جب دودھ دینے کا وقت آیا اور پھل ملنے کا، فائدہ ملنے کا وقت آیا، اس نے اپنے اوپر کسی دوسرے بندے، مسلمان انسان، کسی اور مخلوق کو ترجیح دے دی کہ یہ آپ رکھیں اور دودھ پئیں، بچوں کو پلائیں، مزے کریں. پھر جب اس کا دودھ خشک ہو جائے پھر لے آنا، پھر وہ پالے گا، پھر وہ محنت کرے گا، پھر جب وہ دودھ دینے والی ہو جائے گی پھر کسی اور کو دے دے گا. یہ دیکھ ان لوگوں کی سخاوت تھی. تو جس کو سخاوت کا اور خرچ کرنے کا اور لوگوں کو دینے کا مزہ آ جائے اور آخرت کے اکاؤنٹ بڑھانے کی اس کو لذت حاصل ہو جائے، وہی ہیں قرض حسنہ دینے والے. ورنہ کچھ لوگ تو زکوٰۃ دیتے وقت بھی پتہ نہیں حساب لگاتے ہیں 1 روپے کا. 6335 روپے مجھ پر زکوٰۃ ہے، یہ لیجئے جی 100 میں سے جو میرے 35-65 روپے بچتے ہیں نا وہ واپس دے دو. 6335 روپے مجھ پر زکوٰۃ ہے. اب 35 دینے ہیں، 40 نہیں دینے. 5 روپے کیوں زیادہ دو؟ دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دل بڑا کر کے دیں، آخرت کا اکاؤنٹ بنائیں. اللہ ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق دے. تو آج کی اس آیت میں بنی اسرائیل کے اس میثاق اور معاہدے کا تذکرہ ہے. اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے فرمایا میری مدد، نصرت تمہارے شامل حال رہے گی اگر یہ اعمال کرو گے. اب قرآن کریم میں جو حکم بیان ہو گیا، اگرچہ اس کا مخاطب کوئی اور قوم ہے تو وہ حکم ایمان والوں کے لیے بھی ہے. یعنی اب یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، قرض حسنہ دیتے رہو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تمہیں جنتوں اور باغات میں، آخرت میں مزے مزے والے عمدہ ٹھکانوں میں بھی تمہیں ٹھکانہ دوں گا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے بھی. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور مقرر کیے ہم نے ان میں 12 سردار. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لَإِنَّ قَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم قائم رکھو گے نماز کو. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد و نصرت اور تائید کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو دیتے رہو گے قرض حسنہ. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو
मुआफ़ कर दूँगा, मिटा दूँगा। वलउदखिलन्नकुम जन्नात, और मैं तुम्हें दाखिल करूँगा ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फमन कफर बअद ज़ालिका मिनकुम, पस जिसने भी तुम में से इनकार किया इसका, फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील, तो वो भटक गया सीधे रास्ते से।